آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور کیسے باندھنے چاہیے۔ تو اس بارے میں پہلی بات کہاں باندھنے چاہیے، اس میں اعتدال، انصاف اور منصفی والی بات یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ سب سے پہلی حدیث وہی مسند احمد کی حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نماز میں سینے پر باندھتے تھے۔ اس بارے میں دوسری حدیث وہ یہی معنی دیتی ہے بخاری شریف کی، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع پر رکھیں، یعنی کہ اس طرح کریں گے تو ہاتھ خود بخود سینے پر آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے سنن نسائی کی، اس پر بھی جب آپ عمل کریں گے تو ہاتھ خود بخود سینے پر آ جاتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، کلائی پر اور بازو پر اس طرح رکھتے تھے تو ہاتھ اس طرح بھی سینے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تین روایات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بڑی وضاحت کے ساتھ واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ آگے اصحاب کا، ان کا بھی یہی عمل تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ وہی سمجھتے تھے، تو ان سے بھی یہی منقول ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعض سند صحیحہ نقل کیا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے کے قائل تھے۔ اسی طرح امام حربی غریب الحدیث کے اندر بعض سند صحیحہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے لائے ہیں کہ وہ بھی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے کے قائل تھے۔ اسی طرح امام ابن حبان کتاب الثقات کے اندر سیدنا عبداللہ بن جابر سے ایک اثر لائے ہیں، وہ بھی اسی معنی کا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن جابر جو رضی اللہ عنہ وہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ہاتھ سینے پر آ جانے۔ تو ان روایات پر جب آپ غور کریں گے، صحیح روایات، یہ سارے کے ساری صحیح اور حسن درجے کی روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، آپ کے اصحاب بھی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اطہار بھی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ سب سے صحیح ترین اور بہتر ترین اور مضبوط ترین جو منہج ہے وہ یہی ہے۔ اس سے بڑی اگلی بات کہ پھر کیسے باندھے جائیں، اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو بخاری شریف والی وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھیں، اس طرح آپ ذراع پر رکھیں۔ سب سے بہتر طریقہ بازو پر آپ کا ہاتھ آ جائے، ذراع پر آ جائے، یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ یا پھر دوسرے کہ وہ جو نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ اصل میں اس طرح ہاتھ باندھتے تھے کہ آپ کی جو ہتھیلی ہوتی تھی اس ہاتھ کی پشت پر آ جاتی اور کلائی پر آ جاتی اور ساتھ میں بازو پر آ جاتی، اس طرح۔ تو اس طرح بھی کریں گے تو تب بھی صحیح ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے آج کی اس محفل میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیز دلائل کے ساتھ ذکر کی ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور کیسے باندھنے چاہیے۔